السلام علیکم پیارے بچوں، رکشی آپا آج پھر آپ کے لیے ایک بڑی مزے کی کہانی لے کر آئی ہے۔ پھول بچوں، آج میں آپ کے لیے 3 بہنوں کی کہانی لے کر آئی ہوں۔ ان تینوں کے بڑے ہی پیارے پیارے نام تھے، نابو، نیکا اور سارو۔ یہ بڑی نٹکھٹ اور شریر لڑکیاں تھیں۔ ان تینوں بہنوں کو صبح اسکول جانے کے لیے اٹھانا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ہوتا یوں کہ یہ رات دیر تک آپس میں کھیلتی رہتی۔ ممی پاپا تو اپنے کمرے میں انہیں سلا کر سونے چلے جاتے، مگر وہ شرارتی لڑکیاں ان کے سامنے تو چپ چپ کر کے سو جاتی، مگر اصل میں وہ جاگ رہی ہوتی۔ اور پھر جب مما پاپا کا دروازہ بند ہو جاتا تو وہ اٹھ کر دوبارہ کھیلنے لگتی۔ لاؤنج میں آہستہ آواز میں رات گئے تک کارٹون فلمیں دیکھتی رہتی، اور یوں کافی دیر سے سونے کی وجہ سے صبح جب ممی پاپا جگانے کو آتے تو ان کی جاگ ہی نہ کھلتی۔ اب نتیجہ کیا ہوتا کہ وہ جلدی جلدی اسکول جانے کے لیے تیار ہوتی۔ نہ وہ ٹھیک سے ناشتہ کر سکتی، نہ بیگ میں پوری کاپیاں رکھ سکتی، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا جناب کہ اسمبلی میں اکثر انہیں گیٹ سے باہر ہی روک لیا جاتا، کیونکہ لیٹ آنے والے بچوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ کہ رات کو نابو، نیکا اور سارو کو ایسا لگتا کہ جلدی سو جانے سے معلوم نہیں وہ کون سے ہنگامے اور کون سے مزے سے محروم ہو جائیں گی۔ ان کے دل میں یہ بات سمائی تھی کہ جلدی سونا کچھ اتنی اچھی بات نہیں ہے، اور رات گئے تک کمپیوٹر پہ بیٹھنا اور آپس میں کھلونوں سے کھیلنا ہی مزے کی بات ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ بہت برا ہوتا۔ صبح جب پپا انہیں جگانے کے لیے آتے تو تقریباً روزانہ انہیں ڈانٹ پڑتی، اور کبھی کبھی تھپڑ بھی پڑ جاتے، کیونکہ انہیں جگانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی۔ کبھی ممی زور زور سے آوازیں لگاتی، کبھی پپا جگانے آتے، بار بار آتے کمرے میں، لیکن یہ کہ ان کی چونکہ رات کو نیند ہی پوری نہیں ہوتی تھی۔ اب نیند پوری نہ ہو تو آپ صبح ٹائم پر جاگ ہی نہیں سکتے۔ اب ایسا ہوتا کہ ایسی تھکن کے ساتھ جب وہ اسکول جاتی، مار کھا کر، ڈانٹ کھا کر، تو پھر انہیں پڑھائی کرنے میں بھی بہت مشکل پیش آتی۔ اب کیا ہوا کہ ان کی روزانہ کی اس روٹین کی وجہ سے پرنسپل صاحبہ تک ان کی شکایت چلی گئی، اور پھر انہیں ایکسپلینیشن کال مل گئی۔ پرنسپل صاحبہ نے انہیں اپنے دفتر میں بلایا اور انہیں کہا کہ کیا اسکول سے ان کا نام خارج کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان تینوں کی مما کو بھی ان کی ٹیچر نے روزانہ پیغامات بھیجنے شروع کر دیے، مگر نابو، نیکا اور سارو گھر آ کر کبھی بتاتی ہی نہیں تھی کہ ٹیچر نے مما کو بلایا ہے۔ ادھر کلاس میں روز لیٹ آنے کی وجہ سے، نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے ان تینوں کو کلاس میں نیند آتی رہتی۔ اب ایسے میں انہوں نے خواب پڑھائی کرنی تھی، جمائیاں لے لے کر ان کا برا حال ہو جاتا، اور ساری کلاس انہیں دیکھ دیکھ کر ہنسا کرتی، کیونکہ وہ کبھی کبھی ٹیبل پہ سر رکھ کر سو بھی جاتی تھی۔ تو بچوں ایسا ہوا کہ اس برس جب سالانہ امتحان ہوئے اور ان کی رپورٹس بن کر آئیں تو ان پر نابو، نیکا، سارو کا رزلٹ تو عام سا تھا اور وہ پاس تو ہو گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہیڈ مسٹریس نے ایک خاص نوٹ لکھ کر ان کی رپورٹ پر گھر بھیجا، جس میں کہا کہ یہ بچیاں اسکول کے رولز توڑ رہی ہیں اور ہمارے اسکول کا نام بدنام کر رہی ہیں، اس لیے کہ یہ اکثر لیٹ آتی ہیں اور اس سے ہمارے اسکول کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ تو ایسے میں ہم یہ فیصلہ کرنے والے ہیں کہ کیوں نہ ان کا نام اس اسکول سے خارج کر دیا جائے۔ اب کیا تھا بچوں، مما پپا تو غصے سے پاگل ہو گئے، اور جناب انہوں نے نابو، نیکا، سارو کو لائن حاضر کر دیا، اور ان کو خوب لیکچر ملا اور وارننگ بھی ملی، اور بہت زیادہ ان کو ڈانٹا گیا۔ اب کیا تھا بچوں، ممی پپا نے لاؤنج سے ٹی وی اٹھا کر اپنے کمرے میں رکھ دیا اور کمپیوٹر پر بھی چائلڈ لاک لگا دیا۔ اب نابو، نیکا، سارو میں سے کوئی بھی جب بھی چاہے وہ اسے کھولنے کے قابل نہیں تھی، اور ممی پپا نے کہا کہ اگر کسی نے کمپیوٹر پہ کام کرنا ہے تو وہ ہمیں بتائیں، ہم خود انہیں کمپیوٹر کھول کے دیں گے اور پھر وہ اس پر کوئی کارآمد کام کریں۔ اور جناب ممی پپا نے بچوں پر سخت نگرانی شروع کر دی تاکہ وہ رات 9 بجے تک سو جائیں، اور ان کے کمرے کی لائٹ آف کر کے مما پپا گھنٹہ گھنٹہ ان کے روم میں کھڑے رہتے، اور جب تک وہ گہری نیند نہ سو جاتی وہ وہاں سے نہ ہٹتے۔
اس کے علاوہ شاید سزا کے طور پہ یا